والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اپنی تمام مخلوقات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یقیناً ہر چیز کے تخلیق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد متعین ہے. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت اور غلبہ عطا فرمایا اور اس کے زندگی کے مقاصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرما دیے. جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو پرکھنے کا معیار اور کسوٹی جو ہے وہ بھی قائم کر دی کہ اس پر دیکھ لیا جائے کون مجھ سے محبت رکھتا ہے. یہ سورہ آل عمران ہے، اس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. آپ فرما دیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ پر چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو ان سے پہلی آیات میں یہود و نصارہ سے مسلمانوں کو اپنے تعلقات زیادہ گہرے رکھنے سے منع فرمایا اور جتنے کم سے کم ان سے معاملات کر سکتے ہو بس وہی کرو جو ضروری ہے ایک ملک اور حکومت کے حوالے سے، تو زیادہ ان کے اندر نہ گھسو. تو یہاں معیار بھی بتلا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں. یہ جو یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. تو اس کی نفی یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کافر جو ہے وہ کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو کبھی بھی اس سے کافر سے محبت نہیں کرتا. ہاں زندگی ہے اللہ نے دی ہے، رزق اللہ دے گا، عزت ہے، روزی ہے، سارے معاملات اللہ کے قبضے میں ہیں، لیکن اللہ محبت نہیں کرتا کافر سے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرما بردار ہے۔ تو یہاں سیدھی بات کی گئی کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فرما برداری کرو، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اور جس پر چلنے کا تمہیں حکم دے رہے ہیں اسی راستے پر چلو اور ان کی بات کو مان لو، تو پھر تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ورنہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ اور دوسری بات پھر فرمائی قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ فرما دیں کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر اس سے وہ پھر جائیں، نہ مانیں، آپ کی اس بات کا انکار کر دیں، اعراض کر دیں، تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کو سیدھا سیدھا آپ فرما دیں کہ میرا حکم مانو اور اللہ کا حکم مانو، اور میرا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر اللہ جو ہے وہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، قطعاً محبت نہیں کرے گا۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے حوالے سے جو بات کی کہ جو میرا حکم مانے گا، میرے رسول کا حکم مانے گا، ایک تو ایمان کی دو گواہیاں تھیں کہ مجھ پر ایمان لائے اور میرے رسول پر ایمان لائے، اور دوسری بات یہ ہے میری اطاعت کرے، میرے رسول کی اطاعت کرے۔ تو اب یہاں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ اگر ان دو باتوں سے انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر دوست بھی نہیں رکھتا ایسے لوگوں کو، اور ایسے لوگوں سے محبت بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر طاقت ہے تمہارے پاس، اختیار ہے تمہارے پاس، اور پھر تم اللہ کے حکم کو نافذ نہ کرو، اس کا انکار کرو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے، وہ سورہ مائدہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ آل عمران میں یہ بات تھی، اور یہ دوسری باتیں سورہ مائدہ میں ہیں، 6 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے اتارا، یعنی اللہ نے جو کتاب نازل کی، جو حکم نازل کیا، سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا، اگر تو کوئی اس کے وجود کا ہی انکار کر دیتا ہے، اس حکم کا ہی انکار کر دیتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ وہ مکمل کافر ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کا ہی انکار کر دیا، یعنی کتاب اللہ کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، شریعت کے جتنے بھی حکم آئے ہیں کسی کو نہیں مانتا، انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، تو وہ ایمان ہی نہیں لایا، اس لیے وہ کافر ہے۔ اور ایک کافر وہ ہے کہ جو حکم کو تو مانتا ہے، تو حکم ہے، قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہوں، یہ حکم بھی ہیں، لیکن عملی طور پر ان حکموں کے خلاف چلے وہ۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، مانتا ہے نماز فرض ہے، نہیں پڑھتا، تو عملی طور پر کافر ہو گیا۔ لکھا ہے اس پہ فقہا نے، ائمہ مجتہدین نے، کہ مستقل اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، تو وہ عملی طور پر کافر ہو جاتا ہے، مستقل طور پر جو ترک کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ کیفیت ہے کہ حکم کا ہی انکار کر دے تو وہ مطلقاً کافر ہے، اور دوسری یہ ہے کہ حکم کو مانتا ہے لیکن عملی طور پر انکار کرتا ہے، اس کے خلاف چلتا ہے، تو وہ عملی طور پر
کافر ہو جائے گا، اس نے کفر یا عمل کا ارتکاب کیا کہ کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اور حدیث میں آتا بھی یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق قائم کرنے والی۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق بھی یہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حق اور باطل کے اندر فرق قائم کرنے والی کتاب ہے۔ تو جب تک کتاب کے ساتھ یعنی کتاب اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا تو اس فرق کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس کے مطابق حکم نہیں کرتا تو وہ لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ مستقل انکار کرے تو مطلقاً کافر ہے، عملی طور پر انکار کرے تو عملی طور پر کافر ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق اگر کوئی حکم نہیں کرتا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کام نہیں کرتا تو وہ ظالم شمار ہوگا کہ اختیار ملا، طاقت ملی، وہ کر سکتا تھا لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک تو یہ کہ عمل نہیں کیا، دوسرا یہ ہے کہ کسی پر ظلم کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو دے دو، لیکن جس کے پاس اختیار ہے وہ اس کو حق دینے کی بجائے اس سے چھین لیتا ہے، دوسروں کو دے دیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے حکموں کے مطابق نہیں چلتے، حکم نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ تھے، انہوں نے قصاص کا بھی انکار کیا، دیت کا بھی انکار کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنا دیا جب ریاست قائم ہوگی کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ورثاء جو ہے وہ اگر معاف نہیں کرتے تو قصاص ہوگا، یعنی بدلہ۔ سر کاٹا ہے تو سر کاٹا جائے گا، آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ نکالی جائے گی، اور اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ اور اگر وہ دیت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا آدمی انہوں نے قتل کر دیا تو اتنی دیت جو ہے یہ دے، تو وہ مقتول کو اس کے وارثین کو دینی پڑے گی قاتلوں کی طرف سے، ان کے بڑے جو ہیں وہ دیں اور دیت دے کر وہ اس جرم سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ اب اس وقت ایسی کیفیت بھی تھی، قبیلے تھے دو، بنو نذیر تھا اور بنو قریظہ تھا۔ بنو نذیر جو ہے یہ طاقتور تھا، مال بھی تھا، اقتدار بھی تھا، تو دوسرا جو ہے بنو قریظہ وہ کمزور قبیلہ تھا۔ تو اگر اس طاقتور قبیلے کا کوئی آدمی کمزور لوگوں سے قتل ہو جاتا تو اس سے وہ کمزور سے پوری دیت وصول کرتے کہ اتنی دو، بس ہم لیں گے تم سے، جہاں سے مرضی نکالو، پھر معاف کرتے ہیں ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اور اگر کمزور لوگوں سے طاقتور اس قبیلے کا یعنی بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو کمزوروں سے پوری دیت وصول کرتے، اور اگر طاقتوروں کا کوئی مر جاتا تو کمزوروں کو کہتے کہ تو یعنی طاقتور جو ہے وہ آدھی دیت دے۔ اگر ان کا مر گیا ہے کمزوروں کا طاقتوروں سے تو کہتے تھے کہ ہم آدھی دیں گے کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں، تو تمہارا بندہ ہم سے مر گیا ہے، ہم پورے پیسے نہیں دیں گے، 100 نہیں دیں گے، 50 دیں گے۔ اور غریبوں سے جو ہے پورا 100 وصول کرتے تھے۔ تو ایک وقت تک تو یہ ظلم وہ برداشت کرتے رہے، اسی کو ظلم کہا قرآن کریم نے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر انہی قبیلوں نے کہا جو کمزور تھا، جب ان سے دیت مانگی گئی، ان کے ہاتھوں سے کوئی مر گیا، ان کا بنی نذیر کا کوئی طاقتور قبیلے کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری دیت دو، اتنی لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم ہمارے ساتھ تم ظلم کرتے رہے ہو،
کہ پوری دیت وصول کرتے رہے ہو اور ہمیں آدھی دیتے رہے ہو، ہمارا مر گیا تو اب کہتے ہو کہ ہم آدھی دیں گے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، یہ کسی غیر منصف انسان کا دور نہیں ہے۔ حضور کی حکومت مدینے میں قائم ہو گئی ہے، اب طاقتور جو ہیں اور جو کمزور ہیں سب کو برابر عدل اور انصاف ملے گا، برابر ملے گا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقدمے کو لے کے جائیں گے، ہم تمہاری بات نہیں سنتے۔ تو یہ تھا وہ عدل، وہ انصاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے جو نافرمان تھے، جو کافر تھے، وہ بھی آپ کے عدل کو تسلیم کرتے تھے اور اپنے معاملات آپ کے پاس لے کر جاتے تھے کہ انصاف اور عدل یہاں ہوگا۔ تو اس طرح یہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ ایک مثالی سوسائٹی، مثالی معاشرہ قائم ہوا، اور جس کی برکت سے پھر وہ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا کہ جس نظام کے تحت، جس دین کے تحت، جس دین کے داعی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معاشرے کے اندر عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، لوگوں کو محبت ملتی ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، تو ہم اسی دین کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے یہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ہم نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین حق دے کر ہم نے بھیجا، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا ان کو، اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ وہ ہمارے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر، تمام جتنے بھی نظریات اور خیالات ہیں ان سب پر اس کو غالب کر دے، اس کی حکومت قائم کر دے، اس کو مستحکم کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا اللہ کی توفیق سے، اور الحمدللہ یہ دین آج تک زندہ ہے، باقی ہے، اس لیے کہ اسی نے قیامت تک رہنا ہے، اور کوئی دین نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بات اور فرمائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق حکم نہیں دیتا تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ کافر نہیں کہا ان کو، گناہ گار کا، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے اس کو اختیار ہے، اس کے پاس عدل کا، عدالت کا اختیار ہے، اس کے پاس انتظامی اختیار ہے، کوئی بھی اختیار ہے، تو وہ اگر اس کے مطابق حکم نہیں دیتا اور اس کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، جیسے یہودی کرتے تھے، جیسے نصارہ کرتے تھے، اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی من مانی تشریحات کرتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے، جیسے تورات کے اندر انہی آیات میں اس سے پیچھے جو ہے یہ مضمون گزرا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تورات میں اور انجیل کے اندر وہ تحریف کرتے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ حکم شامل کر دیتے تھے، اس کی تشریح کے اندر، یعنی اللہ کے قانون کی تشریح کے اندر وہ اپنی خواہشات کے مطابق تشریحات کرتے تھے، جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق نہیں چلتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو گے تو فاسق ہو جاؤ گے، سخت گناہ گار لوگوں کے اندر تمہارا شمار ہوگا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے گھر سے ہی شروع ہو جائیں، زیادہ دور سے دیکھنے کی اور سفر کرنے کی اگر ہم کوشش نہ بھی کریں، اپنے گھر سے شروع ہو جائیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر کتنا انصاف کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور سنتوں کے مطابق چلتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کتنا ہے، ہم کتنی اس کی حق تلفی کرتے ہیں،
اس کے کتنے ہم حقوق جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا حقوق ہیں ایک والد کے اپنی اولاد کے حوالے سے کہ وہ ان کو کیا پڑھائے، کیا سکھائے، کیا تربیت دے ان کو اور کس راستے پر ان کو چلائے۔ یہ حق ہے ایک والد کا، والدین کا، دونوں کا، ماں باپ کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے۔ تو یہیں سے ہم شروع ہو جائیں، اور اگر ہم اس حق کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ہم بری ہو گئے کہ ہم نے اپنے طور پر اپنا حق پورا کر دیا۔ وہ اگر نافرمانی کریں تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اسی طرح ہم اپنے دفتر کے اندر جہاں بھی ہم کسی اختیار کی جگہ پر بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنی مرضی سے تشریحات کریں گے اور قرآن کے حکموں کی غلط تعبیر کریں گے، غلط تعویل کریں گے، تو ہم سخت گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، آئین جو ہے وہ اسلامی آئین ہے، اس کے اندر اسلام کی دفعات موجود ہیں، اسلامی قوانین موجود ہیں، یہ تحفظ موجود ہے، اس کے اندر مشروط ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس ریاست کے اندر، اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ بن گئے قوانین موجود ہیں، ان کو ایک خانے میں بند کر کے ان کو لاک کر دیا گیا۔ اب مقننہ ایک قانون بناتی ہے، یعنی پارلیمنٹ جو ہے، قومی اسمبلی ایک قانون بناتی ہے، سینٹ ایک قانون بناتی ہے، منظور کرتی ہے، وہ بن گیا ملک کا قانون۔ اب دوسرا جو شعبہ ہے ریاست کا وہ عدلیہ ہے، وہ اس قانون کی تشریح کرتی ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ یہ شعبہ جو ہے فیصلے کرتا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے۔ اور تیسرا شعبہ ہے انتظامیہ۔ یہ ریاست کے 3 ستون ہیں کہ جو اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں طاقت کے ذریعے۔ مقننہ نے، پارلیمنٹ نے قانون بنایا، عدلیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ دیا، انتظامیہ نے اس فیصلے پر عمل کرایا کہ یہ قانون، آئین اور آئین کی تشریح کے عین مطابق ہے، یہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، قانون تو بن گیا لیکن عدلیہ اس کی اپنی منمانی تشریحات کر رہی ہے، منمانی تشریحات کر رہی ہے۔ قانون موجود ہے، 1984 میں امتناع قادیانیت کا قانون جو ہے وہ اسمبلی نے پاس کیا۔ دیگر اقلیتوں کے قوانین موجود ہیں اور ان کو ان کے حقوق بھی حاصل ہیں، اور وہ اقلیتیں کبھی بھی اپنے حقوق کے لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک اقلیت ایسی ہے کہ جو اپنی پہچان ہی نہیں رکھتی، اپنی شناخت ہی نہیں رکھتی، وہ مسلمانوں کی شناخت کو اور تعارف کو اپنا تعارف بنا کے کافر اور مرتد ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر سوسائٹی کے اندر پیش کرتے تھے۔ علماء نے اس پر قادیانی عوام کو آگاہ کیا، علماء نے اس پر پارلیمنٹ کے اندر آواز بلند کی، قانون بنا 1974 میں، غیر مسلم اقلیتوں کے اندر ان کو شمار کیا گیا کہ اب آئینی طور پر یہ پاکستان کی غیر مسلم اقلیتوں میں ہیں۔ یہ بات آگے طے ہونی تھی کہ یہ اب اپنی شناخت جو ہے وہ کیا پیش کریں گے۔ تو 10 سال کے بعد اسی مقننہ نے، یعنی پارلیمنٹ نے 1984 میں، 74 میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، 84 کے اندر ایک دوسرا جو ہے وہ آئین بنا، اس کے اندر ترمیم ہوئی جسے قانون امتناع قادیانیت کہتے ہیں، کہ بھائی اب یہ ہماری طرح عبادت نہیں کر سکتے، ہماری طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارا کلمہ پڑھ کر اپنا تعارف نہیں کرا سکتے، یہ حج نہیں کر سکتے۔ وہ تو پہلے ہی پابندی لگائی ہوئی تھی، رابطہ عالم اسلامی کی قرارداد تھی، سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ لوگ کافر ہیں، حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔
اور یہ جتنے بھی باقی قربانی نہیں کر سکتے، اسلامی شعائر جتنے بھی ہیں اپنی شناخت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اپنے لیے کوئی نیا نظام وضع کریں، جو عبادت انہوں نے کرنی ہے وضع کر لیں، اس کے مطابق کر لیں تو ان کو اجازت ہوگی، ورنہ یہ کریں گے تو سزا ہوگی۔ اب اس پر عالمی طاغوت نے، کفار و مشرکین نے، یہود و نصارہ نے شور مچانا شروع کیا۔ کیوں؟ کہ یہ ان کے لیے پالک ہے، یہ انہی کا پیدا کردہ فتنہ ہے، برٹش امپائر کا پیدا کردہ فتنہ ہے۔ خود اس فتنے کے بانی مرزا قادیانی نے لکھا کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں، نے لکھا ہے اس نے لکھا، ستارہ کیسرا اس کا رسالہ ہے، اس کے اندر اس نے لکھا کہ میں آسمان کا نور ہوں، اور ملکہ وکٹوریہ جو بادشاہ تھی ہندوستان کی، برطانیہ کی، وہ زمین کا نور ہے، میں آسمان کا نور ہوں، اور ملکہ وکٹوریہ زمین کا نور ہے جس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یعنی اندازہ کرے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خود کاشتہ پودا ہوں اور ملکہ وکٹوریہ نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ساری زندگی ان کی مدد کرتے رہے، اس لیے وہی قوتیں، وہی ممالک ان کی مدد کے لیے آئے۔ امریکہ آیا، برطانیہ آیا، جرمنی نے ان کو پناہیں دی، فرانس نے ان کو پناہیں دی، تو یہ سارا یورپ جو ہے یہ ان کے لیے پناہ گاہیں بن گیا۔ اور ہم سے مطالبہ یہ شروع کر دیا کہ تم ان کو مسلمان قرار دو۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ان کو اتنا درد اٹھا مسلمانوں کا کہ بھائی یہ بیچارے پھر رہے ہیں، ان کو بھی مسلمان ہی قرار دے دو، تو تم خود کیوں مسلمان نہیں ہو جاتے؟ کسی اور کے لیے اتنا فکر تم کر رہے ہو، تم خود مسلمان ہو جاؤ، ہم تو سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ ہم تو قادیانیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے، ہم سینے سے لگائیں گے، ہمارے بھائی ہیں، اور جو ہو گئے ہیں وہ ہمارے سینے سے لگے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہماری دعوت کو قبول کیا، ہماری درخواست کو قبول کیا، ہم نے ان کو بھائی بنایا، اپنے سینے سے لگایا، ان کو اپنے برابر ان کو بٹھایا، اپنے برابر ان کو جگہ دی ہے، اور ان کے لیے ہم اپنے مسلمان، جو پرانے مسلمان ہم جو تھے، ہم ان سے زیادہ ان کی فکر مندی کرتے ہیں کہ یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو جناب یہ فکر مندی کر رہے ہیں کہ اس قانون کو ختم کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ جنہوں نے اس فتنے کو پیدا کیا تھا وہی ان کے لیے فکر مند ہے، وہی دباؤ ڈالتے ہیں۔ آج اب دیکھ لیں کہ میں جیسے عرض کیا کہ پارلیمنٹ مقننہ نے قانون بنایا، عدلیہ نے اس کی غلط تشریح کی، یہی ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن انہی کو کہہ رہا ہے کہ یہ سخت گنہگار ہیں، یہ سخت ظالم ہیں یہ لوگ، کیونکہ ایمان تو رکھتے ہیں نا۔ یہ بات بھی آئی ہے نا، دو قسمیں ہیں، ایک ہے کہ قرآن کے حکم کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا، ایک ہے قرآن کے حکم کو مانتا ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے، تو یہ عملی طور پر فاسق ہے، عملی طور پر ظالم ہے، عملی طور پر کافر ہے۔ حقیقی طور پر کیونکہ ایمان رکھتا ہے اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو ہمارے ججز صاحبان جس طرح ماشاءاللہ وہ نکال رہے ہیں قانون کی تشریحات کر کے، وہ چور کو بھی جو ہے وہ بڑا نیک آدمی ثابت کر دیتے ہیں، وہ قاتل کو بھی بری کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ سب کچھ چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے افراد، کوئی چیز اب چھپی ہوئی اور خفیہ نہیں رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہے، کہ بڑا اچھا نام ہے ان کا، قاضی عیسیٰ کے بیٹے ہیں، فائز عیسیٰ ہے، کام کیا کیا انہوں نے؟ یہ ایک لیبارٹری سے تیار کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ قوم پر مسلط کیا گیا ہے، پورے اس کے جو ہے وہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، پورا فرانسک مطلب سسٹم سے اس کو نکال کے پوری لیبارٹری سے قوم پر مسلط۔ اور لیبارٹری کس کی ہے؟ وہ عالمی طاغوت کی لیبارٹری ہے، وہ امریکہ اور برطانیہ کی اور پورے یورپ کی لیبارٹری ہے، جس سے یہ فیصلہ پورا تیار ہو کے یہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کو جاری کر دیا کہ جناب آپ گھر میں بیٹھ کے جو چاہے کرتے رہے،
یہ ان کے قوانین ہیں کہ آپ چار دیواری کے اندر جو مرضی منہ کالا کرتے رہیں، آپ اوپنلی مارکیٹ میں آ کے، بازار میں آ کے آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو خلاف قانون ہے۔ یہ ان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، مین میڈ لاز ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اللہ کا عطا کیا ہوا جو قانون ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق نہیں چلو گے تو فاسق ہو، کافر ہو، ظالم ہو، جہاں بھی ہو۔ کمال ہے کہ گھر کے اندر آپ جو مرضی کرتے رہیں، کیسے کرتے رہیں، کیوں کرتے رہیں، آپ کسی بھی چار دیواری کے اندر، کسی بھی چار دیواری کے اندر آپ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں، آپ کو یہ اجازت کیسے دی جائے گی ایک اسلامی ریاست کے اندر؟ کسی یہودی نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پیش کرے، نہ عیسائی نے، نہ ہندو نے، نہ والمیکی نے، نہ زرتشتی نے، نہ کسی پارسی نے، نہ کسی مزدکی نے، نہ کسی آتش پرست نے، کسی نے بھی، دنیا کے جتنے بھی، نہ سکھ نے، نہ عیسائی نے، کسی غیر مسلم قوم نے اپنے آپ کو بطور مسلمان کے پیش کرنے اور منوانے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ وہ اپنی شناخت رکھتے ہیں، رہیں اپنی شناخت سے، اسلام ان کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایک کافر اٹھ کر صریحاً کفر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا اور اس کے حکموں کو ماننا اور پچھلے حضور کے حکموں کو منسوخ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے جہاد کا حکم قرآن کا سنایا، حدیث پڑھی، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ قادیانی طبقہ جس کو انہوں نے استغفر اللہ نبی مانا ہے، اس نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد جو ہے یہ منسوخ کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا تھا تکمیل دین کے لیے، کتاب مکمل ہو گئی، پھر اللہ نے زمین سے اٹھا لیا، اور اب مجھ پر دوسری دفعہ نازل ہوا ہے، یہ اشاعت دین کے لیے ہوا ہے، اور اب میں اس کی جو تشریح کر رہا ہوں، جو اشاعت کر رہا ہوں، یہ اب دین ہے۔ تو اس نے کہا اب جہاد منسوخ ہے، مجھے اللہ نے وحی کر دی ہے، تو کیسے مان لیا جائے؟ نہیں مانا جائے گا۔ قرآن کا حکم ابدی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ابدی اور ازلی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ قیامت تک آنے والی تمام انسانی جتنی بھی نسل آئے گی، بنی نوع انسان کی نجات اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت، فرما برداری، تسلیم و رضا اور عمل داری کے اندر اللہ نے طے کر دی ہے، اس سے ہٹ کر ہے ہی نہیں، کہیں نہیں ہے ہماری نجات اور ہماری کامیابی۔ تو جناب بلا لیا، مولویوں کو بھی بلا لیا، اوروں کو بھی بلا لیا، 10 بندوں کو بلا لیا، ڈرامہ ہے، ڈرامہ کیا کہ رائے دے دی، ہم سے کہیں غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی تو انسان ہیں۔ آپ اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر حلف اٹھایا، ملک کے آئین کا حلف اٹھایا، قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرنے کا حلف اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا حلف اٹھایا، اور اس کے خلاف چل رہے ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم اس کی زد میں آتے ہو، تم گنہگار ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ میں کافر تو نہیں کہتا تمہیں، اس لیے کہ قرآن مجھے روکتا ہے۔ حلف اٹھایا ہے اسلام پر، کتاب اللہ پر، نبوت و رسالت پر، اندر ایمان موجود ہے، اس لیے میں کافر نہیں کہتا، لیکن عمل کافروں والا کیا۔ تم فاسق ہو، تم ظالم ہو، تم گنہگار ہو، تم مجرم ہو، قومی اور ملکی مجرم ہو، دین کے مجرم ہو، اللہ کے ہاں مجرم ہو۔ حد ہو گئی ہے کہ 3 آدمی بیٹھ کر پورے قرآن اور حدیث کے اور امت کے اجماعی عقائد کے فیصلوں کو تبدیل کر کے رکھ دے، الٹا کے رکھ دے۔ ہوتے کون ہیں یہ؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تم آئین کے مطابق چلو، قانون مت غلط تشریح کرو قانون کی۔ ہم قرآن کی غلط تشریح نہیں کرنے دیتے، اور ہم ملک کے آئین کی بھی غلط تشریح کو قبول نہیں کرتے، نہیں کریں گے قبول۔ جو تشریح صحیح ہوگی اسی کو قبول کیا جائے گا۔ تم نے تھوکا ہوا چاٹا ہے، تمہارے محکمے نے، تمہارے شعبے نے اپنے فیصلوں سے تم نے برات کا اعلان کیا اور مانا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔
تھوک کے چاٹا ہے تم نے بھٹو کیس میں، یہ نواز شریف کو سارے واپس لے لیے، کوئی پتہ نہیں تمہارا خان کے بھی سارے واپس لے لو گے، پتہ ہے تمہارا اگلی ٹیم آئے گی وہ سارے واپس لے لو گے، یہاں ڈوگر کورٹس بن گئے، یہاں جو مارشل لا ریگولیشن آئے اس کے مطابق تم نے حلف اٹھا لیے۔ مولوی نے یہ کام نہیں کیا، ہاں ہم قرآن پر کھڑے ہیں، حدیث پر کھڑے ہیں، تو اپنے آپ کو بدلو، ملک کے قانون اور آئین کو مت بدلو، اس سے کھلواڑ مت کرو۔ اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک کمیٹی قائم ہو گئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کے مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں، انہوں نے سفارشات مرتب کر کے حکومت کو دے دی ہیں کہ یہ لوگ اپنے فیصلے کو ریوائز کریں، اور اس میں سے یہ ساری باتیں کہ جو آپ نے کفر اور ارتداد کی تبلیغ کا راستہ کھولا ہے کہ چار دیواری میں بیٹھ کر جو مرضی تم کرتے رہو، اس کو نکالا جائے اور قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ اس پر عمل کیا جائے۔ تقریباً 13 پیراگراف ہے اس فیصلے کے اندر، سارے قرآن و سنت، آئین پاکستان، شریعت، اخلاق سب کے خلاف ہے، تو ان کو واپس لیا جائے۔ یہ آج ہم پھر اس اجتماع کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں، اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہم یہ مطالبہ کرتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے، اس کے اندر ہم طاقت اور قوت پیدا کرتے رہیں گے، اور ہم قوم کو ان بے انصافی کرنے والے ان نام نہاد ججوں کے خلاف ہم قوم کو بیدار کریں گے، ہم کھڑا کریں گے قوم کو۔ یہ معافی مانگے، اور اس کمیٹی نے یہ سفارش بھی کی ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹی نے، اس کے اندر چند ارکان نے، کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے کہ ان کو جرأت کیسے ہوئی کہ انہوں نے آئین اور قانون اور شریعت کے خلاف انہوں نے فیصلہ صادر کیا، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اور ان کو برطرف کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ کسی منصب پر فائز ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی جو مرضی کرتا رہے۔ میں اگر ممبر پر بیٹھ کر میں کفر بکنا شروع کر دوں، آپ تسلیم کریں گے؟ آپ مجھے جوتے مار کر یہاں سے باہر نکال دیں گے کہ ممبر پر بیٹھ کے قرآن کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو اس منصب پر بیٹھ کر ملک کے آئین اور قانون کے خلاف فیصلے کرنے والوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔